بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم ظاہرہم فی مسئلۃ دوران الامر بین الوجوب والتحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحہ الی آخرہ۔ کل کی بحث کا تتمہ ہے اور انشاءاللہ ایک بحث آج مکمل ہوگی، پھر آنے والے دن میں نئی بحث ہوگی۔ یاد ہوگا موضوع ہمارا یہ تھا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے؟ چونکہ فی الحال ہم التزامیہ کی بات کر رہے تھے، عملیہ کی بات ابھی ہم نے کرنی ہے۔ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ شیخ اعظم اس کے قائل ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، چاہے وہ شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو۔ بات چلتی رہی، کل ہم پہنچے تھے آخری اس پیرے میں کہ یہ جو بعض علماء کرام مطلق من کرتے ہیں، یہ جو فرما دیتے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت جائز نہیں، آگے وہ قید نہیں لگاتے عملی یا التزامی کی، مطلقاً من کرتے ہیں کہ قول معصوم کو ترک کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ تو کل ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید ان کی مراد بھی یہ ہو کہ مخالفت جائز نہیں، یعنی مخالفت عملیہ جائز نہیں ہے، یا ایسی مخالفت التزامیہ جو مخالفت عملیہ تک پہنچاتی ہو وہ جائز نہیں، لیکن عام حالات میں مخالفت التزامیہ کے وہ بھی قائل ہیں۔ نعم، توجہ فرمانا، آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ اگرچہ ہم نے تو کل یہ کہہ دیا تھا کہ جو علماء فرماتے ہیں مطلقاً علم اجمالی کی مخالفت جائز نہیں ہے، کوئی قید نہیں لگاتے کہ ان کی مراد وہ مخالفت عملیہ ہے، لیکن ایک اور مورد ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوران بین المحظورین۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مکلف پریشان ہے کہ آیا یہ کام میرے اوپر واجب ہے یا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں دوران بین المحظورین۔ چونکہ ظاہر ہے واجب اور حرام آپس میں مقابل ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شاید واجب بھی ہو اور شاید، یا جیسے مستحب اور واجب ہے وہ متضاد نہیں ہیں، چونکہ اس لیے کہ مستحب میں بھی طلب ہوتی ہے کرو، واجب میں بھی ہوتی ہے کرو، وہاں فقط نہیں میں نہ ترک ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو بالکل ہی الٹا نظام ہے، اس کو کہا جاتا ہے دوران بین لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی علماء مسئلہ دوران بین المحظورین میں وہ کہتے ہیں کہ اباحہ کا قائل ہونا جائز نہیں ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، یعنی اگرچہ ہم نے اجماع مرکب میں تو کہہ دیا تھا کہ شاید وہ مخالفت التزامیہ کے جواز کے قائل ہیں اور مخالفت عملیہ قائل نہیں ہیں، لیکن مسئلہ دوران بین المحظورین میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر دائر ہو، یعنی مکلف کے لیے امر دائر ہو بین الوجوب والحرمہ، تو وہاں پر مکلف اباحہ کا قائل نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ میری جان، حالانکہ یہاں وہ مخالفت عملی نہیں کر رہا، کیوں؟ اگر انجام دے گا فعل کو تو موافق وجوب ہوگا، نہیں دے گا تو موافق، لیکن وہ کہتے ہیں قائل بالاباحہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر وہ ترک کرے تو اباحہ سمجھ کر، مباح سمجھ کر، یا کرے تو بھی مباح سمجھ کر، وہ کہتے ہیں نا یہ جائز۔ پھر کیا کرے؟ پھر آگے دو ہیں،
بعض تخییر کے قائل ہیں کہ یا وہ جانب وجوب کو لے لے یا جانب حرمت کو، اور بعض کہتے ہیں نہیں، فقط جانب تحریم کو لے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ وہ بحث ہوگی۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں الانصاف انہ لا یخلو عن قوہ، الحق والانصاف یہ ہے کہ یہ علماء جو دوران بین المحظورین میں کہتے ہیں کہ رجوع الی الاباحہ جائز نہیں ہے، یہ ہے خالی عن القوت نہیں ہے، یعنی میرے نزدیک بھی قول کبھی یہی ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کرو، میں آپ کو علیحدہ کتاب کی ترتیب سے ہٹ کر کچھ چیزیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ بالکل آسان ہو جائے گا ترجمہ آپ کے لیے۔ وہ یہ ہے جو مخالفت، توجہ کرنا آقا جان، مخالفت ہوتی ہے عملیہ، بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ دفعہ واحدہ میں، یعنی ایک ہی مرتبہ اس نے کوئی کام کیا اور اس سے مخالفت ہو گئی۔ مثالیں دیتا ہوں نا، بالکل آسان۔ اور بسا اوقات مخالفت ہوتی ہے تدریجیہ، بسا اوقات مخالفت تدریجیہ، مخالفت عملیہ دفعتاً، مخالفت عملیہ تدریجاً۔ اب توجہ کرنی ہے، دونوں کی مثال بالکل میں مختصر کروں گا۔ یوم الجمعہ بعد از زوال آفتاب، اس کو علم اجمالی ہے کہ یا میرے اوپر جمعہ واجب ہے یا میرے اوپر ظہر واجب ہے۔ یہ شریف انسان دفعتاً واحدہ اس دن کوئی نماز بھی نہ پڑھے تو آیا مخالفت عملیہ ہو گئی حکم واقعی کی یا نہ ہوئی؟ ہیں جی؟ دیکھو جی، نہ اس نے ظہر پڑھی نہ اس نے جمعہ پڑھا، دفعتاً واحدہ، آج دن اس نے کوئی نہیں پڑھی، تو یقین ہو گیا کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ کی ہے، اور وہ بھی دفعتاً واحدہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مخالفت عملیہ تدریجیہ، یہ جا رہا تھا، ایک میت کافر سامنے تھی، اس کو علم اجمالی تھا یا واجب ہے یا حرام، اس نے اصل جاری کی، اصل جاری کر کے یہ اباحہ کا قائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، نتیجتاً اس نے اس کو دفن کر دیا۔ دوسرے دن پھر کہیں سے جا رہا تھا، آگے پھر ایک میت کافر پڑی تھی، اس نے پھر وہی اباحہ جاری کیا اور اس کو دفن نہ کیا، تو اب مخالفت عملیہ ہوئی حکم واقعی تدریجاً۔ کیوں؟ یا اس کا کل والا دفن کرنا مخالف حکم واقعی تھا، یا آج اس کو دفن نہ کرنا مخالف حکم، مخالفت عملیہ ہوئی ہے حکم واقعی کی، لیکن ہوئی تدریجاً ہے، چونکہ ایک کل اس نے عمل کیا، ایک آج کیا۔ یا دفن کرنا مخالف تھا حکم واقعی کے، یا دفن نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب آگے فرماتے ہیں، یہ مخالفت عملیہ تدریجیہ ہمیشہ حرام نہیں ہوتی،
میری ترتیب کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا مباحثے میں۔ اگر مخالفت عملیہ تدریجیہ کوئی مجوز شرعی رکھتی ہو، یعنی آپ تدریجاً حکم واقعی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن تدریجاً کر رہے ہیں لیکن کر کسی مجوز شرعی کی بنیاد پر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ مخالفت عملیہ حرام نہیں ہے۔ پھر کب؟ ہاں، مخالفت عملیہ کر رہے ہیں، تدریجاً کر رہے ہیں، اور بلا مجوز شرعی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ ہو گیا ایک مقدمہ۔ اگر آپ دوران بین المحظورین میں، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ لا یخلو من قوہ، اگر وہاں پر آپ کا اباحہ کا قائل ہونا سبب بنتا ہو مخالفت عملیہ دفعتاً واحدتاً کا، تو بھی جائز نہیں۔ اگر اباحہ کا قائل ہونا سبب بن رہا ہے حکم واقعی کی مخالفت عملیہ تدریجیہ کا بلا مجوز شرعی، تو پھر بھی لا یخلو عن قوہ کہ ہمیں اباحہ کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پس اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب اصول عملیہ کو جاری کرنا اس وقت جائز ہے جب اصل عملی حکم واقعی کی مخالفت کے عملیہ کا سبب نہ بنے تو لہذا جہاں بھی کوئی اصل عملی کا جاری کرنا حکم واقعی کی مخالفت عملیہ کا سبب بنے گا، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ چاہے وہ عملیہ تدریجیہ ہو بلا مجوز شرعی یا دفعتاً ہو، پھر وہاں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا آجان؟ تو پھر ساری بات جو 3-4 دن کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخری سطروں میں نتیجہ ہوتا ہے، آپ یہ کہیں گے، یہ خلاصہ ہے 4 دن کا اور 5-6 صفحات کا۔ شیخ اعظم کے نزدیک علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو جائز ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کرنا سبب بن رہا ہو مخالفت عملیہ کا، اب چاہے وہ عملیہ تدریجیہ ہو بلا مجوز شرعی یا دفعتاً ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ ہے تو پھر جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی مجوز شرعی ہو تو پھر کوئی حرج، مجوز شرعی مخالفت عملی بھی ہو، توجہ آقا جان، اور مجوز شرعی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم واقعی کی مخالفت عملیہ ہو لیکن ہو مجوز شرعی کے ساتھ۔ بالکل آسان مثال لطف آئے گا، اگر 2 مجتہد ہیں، کسی کا بھی دوسرے پر عالم ہونا ثابت نہیں ہے، توجہ فرمائی نا، آپ کی تحقیق میں یہ دونوں مساوی ہیں، شریعت کہتی ہے دل کرتا ہے اس کی تقلید کر لو، دل کرتا ہے اسی تقلید کر لو، آپ نے ایک کی آج تقلید کی، اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کر دیا، دوسرے کی پرسوں تقلید کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے،
تو اب مخالفت عملیہ ہو گئی، کیوں؟ یا آپ کا عمل کرنا حکم واقعی کے مطابق تھا، یا عمل نہ کرنا حکم واقعی کے مطابق تھا، لیکن آپ نے ایک دن کیا اور ایک دن نہ کیا، یہ تو کلیئر ہے نا کہ ان میں سے ایک حکم واقعی کے مخالف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جائز ہے، کیوں؟ چونکہ آپ کے پاس مجوز شرعی موجود ہے، شریعت نے خود تو آپ کو اختیار دیا تھا، دل چاہے تو اس کی تقلید کر لے، دل چاہے تو اس کی کر لے، میں نے اس بنیاد پر اسی تقلید کی تو اس نے کہا کر دو، اسی تقلید کہی تو اس نے کہا نہیں کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے پاس تو مجوز شرعی موجود ہے۔ اب مخالفت عملیہ ہے، تدریجیہ ہے، لیکن چونکہ مجوز شرعی کے ساتھ ہے لہذا اس میں کوئی حرج، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، ٹھیک ہو گیا، باقی آسان ہے۔ نعم، اب یہ لا یبعد کے ساتھ ملانا ہے، اگرچہ کل تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو علماء کہتے ہیں خبردار مسئلہ اجماع مرکب میں کسی بھی صورت میں طرح قول معصوم کو جائز نہیں ہے، تو ہم نے اس کو حمل کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جہاں وہ مخالفت عملیہ لازم آتی ہو، التزامیہ کی بات نہیں کرتی، لیکن نعم، لیکن اس پہلے فرماتے ہیں ظاہرہم، لیکن یہی بزرگان مسئلہ دوران الامر بین الوجوب والتحریم، اور جس کو دوران الامر بین المحظورین کہتے ہیں، اس مسئلہ میں یہی علماء الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحہ، سارے کہتے ہیں کہ مسئلہ دوران بین المحظورین میں اباحہ کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں، اگرچہ پھر ان کے اپنے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تخییر کے قائل ہیں کہ یا فقط واجب کو لے لو یا فقط حرمت کو لو، اباحہ کی طرف نہیں جا سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نا قائلن بتخییر الاخذ بالحرمہ، کہ ہر حال میں کیا کرو جی، کیوں؟ حرمت والے اس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دفع المفسدت اولا من جلب المنفعہ، وہ ایک قانون ہے نا، حرمت میں مفسدہ ہوتا ہے، وجوب میں مصلحت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت قائل ہیں، اور جو تخییر والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں، اصل ہے کہ جس حکم کا تمہیں علم ہے نا ولو اجمالی، اس کو ترک جائز نہیں ہے، ہمیں علم ہے وجوب یا حرمت کی، اب جائز نہیں ہے، تو ہمیں قدر متیقن یہ ہے کہ یا آپ وجوب کو لیں یا آپ حرمت کو، دونوں کو نہ لینا یہ جائز ہے، وہ تخییر والے یہ دلیل دیتے ہیں۔ خوب، شیخ عالم فرماتے ہیں والانصاف، میرے نزدیک بھی انہو سے مراد کیا؟ یعنی دوران بین المحظورین میں اباحہ کی طرف رجوع نہ کرنا لا یخلو عن قوہ، یہ قوت سے خالی، یعنی قوی یہ ہے کہ دوران بین المحظورین میں ہمیں اباحہ کا قائل نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ لأن المخالفت العملیہ، چونکہ مخالفت عملی التي لا تلزم فی المقام، کہ جو یہاں پر لازم نہیں آتی، چونکہ اس نے یا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، کرے گا تو موافق وجوب، نہیں کرے گا تو موافق حرمہ، بات تو فقط التزام کیا ہے کہ وہ مباح سمجھ کر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگرچہ مخالفت عملیہ یہاں پر لازم نہیں آتی، وہ کون سی مخالفت؟ ہی المخالفت دفعتاً وفی واقعتاً، یعنی دفعتاً ایک واقعہ میں تو یہاں پر لازم نہیں آتی، لیکن اما المخالفہ، لیکن مخالفت تدریجیہ، توجہ کرنا میری جان، اگرچہ یہاں پر مخالفت دفعتاً نہیں آتی، کیوں؟ توجہ کرنا میری جان، ابھی اگر وہ دفن کرتا ہے مثلا تو موافق وجوب ہو جائے گا، نہیں کرتا تو موافق، ایک ہی مورد ساری زندگی اس کے سامنے آیا، میت کافر، یہ ہو گیا دفعتاً ایک واقعہ میں، چلو یہاں تو مخالفت عملیہ
نہیں آتی، لیکن مخالفت تدریجاً یعنی مخالفت عملیہ تدریجی، میں نے آپ کو بڑی پیاری مثال دی تھی، آج گزرا تو میت کافر پڑا تھا، کل گزرا تو میت کافر پڑا تھا، آج اباحہ کا قائل ہو کے دفن کر لیا، کل اباحہ قائل ہو کے دفن نہیں کرتا، تو حکم واقعی جو وجوب یا حرمت تھا مخالفت عملیہ ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ لیکن ہوئی، شاباش، لیکن مخالفت عملیہ تدریجاً وفی واقعتین، اور دو موقع پر، دو جگہ پر، ہے یا لازمتن، یہ تو لازم آتی ہے البتہ یقیناً، ٹھیک ہے، ایک واقعے میں نہ صحیح لیکن مخالفت تدریجیہ تو اس سے لازم آتی ہی آتی ہے۔ مثال وہی کہ اباحہ کا قائل ہو کے آج دفن کیا، کل اباحہ قائل ہو کے دفن نہیں کرتا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یا وجوب کی مخالفت کی ہے یا حرمت کی، یہ تو امرن کیا ہے۔ فرماتے ہیں پس والعقل کما یحکم بکل بالمخالفہ دفعتاً عن قصد وعمد، جیسا کہ عقل کیا کہتا ہے کہ بھائی جب تمہیں ایک حکم کا معلوم ہو گیا تو اس حکم میں مولا کی عمدن اور قصدن مخالفت کرنا ایک ہی مورد میں، یعنی جہاں پر دوسرا مورد ہو ہی نہ، جیسا کہ عقل کہتا ہے کہ دفعتاً میں آمدن اور قصدن حکم مولا کی مخالفت کرنا کبھی ہے، غلط ہے، کذالک یحکم، عقل اسی طرح حکم کرتا ہے بے حرمت الواقع مخالفہ، کہ حکم مولا کی مخالفت کرنا حرام ہے، فی واقعتین، دو مقامات پر، تدریجاً بھی، جب آپ بغیر قصد کے کریں، من غیر قصد الیہا من غیر تعبد، کہ آپ قصد بھی نہ کریں اور قصد تعبد بھی نہ ہو۔ تعبد سے مراد یہ ہے یعنی بغیر کسی مجوز شرعی کے، جیسے ایک واقعہ میں عمدن اور قصدن مخالفت جائز نہیں ہے، اگر واقعتین ہیں، دو موقع ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ایک موقع واقعہ کل کا تھا دفن کا، ایک آج کا آیا، تو یہاں بھی آپ کہتے ہیں اگر تدریجاً آپ حکم مولا کی مخالفت کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے، چونکہ دیکھو نا آقا جان، اس بندے نے تدریجاً مخالفت کی ہے، کیوں؟ دفن یا واجب تھا یا حرام، ایک دن کیا اور ایک دن نہ کیا، تو حکم واقعی یہ مولا کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی؟ اگرچہ کی، تدریجاً ہے لیکن کی ہے، جیسے عقل دفعتاً میں مخالفت عملیہ کو کبھی سمجھتا ہے، تدریجاً والے کو بھی اسی طرح کبھی سمجھتا ہے۔ من غیر تعبد بحکم شرعی، جبکہ اس کے پاس ہر واقعہ میں کوئی اس حکم ظاہری بھی نہیں تھا، یعنی بغیر کسی، ہم جب اثر پر عمل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکم ظاہری ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو یوں کہیں گے ترجمہ کرنا کہ بغیر کسی مجوز شرعی کے اس نے کیا ہے، پس وحینئذ فیجب بحکم العقل، لہذا حکم عقل کے مطابق واجب ہے الالتزام، یہ شخص یا اعتقاد بالفعل رکھے اس کا ملتزم ہو، یا التزام بالترک، یعنی یا وجوب کا یا ترک کا۔ کیوں؟ اذ فی عدمہ، چونکہ اگر یہ فعل و ترک کا التزام نہیں کرتا تو ارتقاب لما ہوا مبغوض للشارع، یقیناً تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شارع چاہتا ہے کہ یہ وجوب کا اعتقاد رکھے یا حرمت کا، اور یہ دونوں کا نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب اس کا التزام ایسا ہے کہ جو مبغوض شارع ہے، شارع کبھی بھی راضی نہیں ہے، شارع کہتا ہے یہ واجب ہے یا حرام ہے، اور میں کہوں کہ میں اس کو مباح سمجھتا ہوں، یہ یقیناً مبغوض شارع ہے اور اس کا التزام جائز نہیں۔ فرماتے ہیں وَتَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ، اگر واقعہ ایک نہیں ہے، ایک واقعہ کل تھا، ایک آج ہے، ایک پرسوں ہے، واقعات اگر متعدد ہوں تو یہ تعدد واقعہ انما یجدی، اس وقت بندے کو فائدہ دیتا ہے، یعنی تعدد واقعات میں مخالفت عملیہ حرام نہیں ہوتی، جائز ہوتی ہے اس صورت میں کہ مال اذن من الشارع، کہ ہر واقعے میں اس کے پاس کوئی مجوز شرعی موجود ہو۔ پوری توجہ، تین واقعات اس کے سامنے آئے، توجہ کرنا، یا دو ہم کر لیں، دو آئے، علم اجمالی تھا کہ وجوب اور حرمت کا،
ایک پہ اس نے کام کیا اور ایک میں نہیں کیا، واقعات ہیں دو۔ فرماتے ہیں اگر ہر واقعہ میں کوئی مجوز شرعی اس کے پاس موجود ہے، پھر بے شک مخالفت عملیہ ہو بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو فائدہ اس وقت دیتی ہے جب کوئی بھی مجوز شرعی کی بنیاد پر مخالفت عملیہ ہو۔ کیسے؟ کما فی تخییر الشارع للمقلد بین قولی المجتہدین تخییرا مستمرا یزول معہ الرجوع عن احدہما علی الآخر۔ شریعت نے کیا اجازت دی؟ دو مجتہد ہیں، دونوں علم میں مساوی ہیں، تمہیں تخییر استمراری ہے، چونکہ انشاءاللہ یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں پھر پڑھیں گے۔ تخییر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تخییر ابتدائی کہ آج تیرے پاس اختیار ہے۔ لوما میں پڑھا تھا جو خاتون مضطربہ ہوتی ہے اس کو پہلے مرتبہ خون دیکھنے میں تخییر ہے کہ چاہے تو 6 والی روایات پر عمل کر، چاہے تو 7 والی پر عمل کر، چاہے تو 13 دن والی کو لے لے، ہوتا ہے نا، لیکن کیا جس پر اس مہینے عمل کرے گی آگے ہمیشہ اسی کے مطابق چلنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں تخییر ابتدائی۔ تخییر استمراری میرے بھائی یہ ہوتی ہے کہ نہیں آج بھی تمہیں اختیار ہے ان دو میں سے جس کو لے لے، کل بھی تمہیں اختیار ہے ان دو میں سے، یعنی جب بھی مورد تعارض سامنے آئے تمہارے پاس تخییر موجود ہے، آج اس پہ عمل کرو کل اس پہ عمل کر لو۔ لیکن وہ وہاں ہوتا ہے کہ جیسے مجتہد دو ہیں، علم میں مساوی ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے مقلد کو کہ بھائی تو ان دو کی تقلید کر سکتا ہے اور تمہیں اختیار ہے، اور تخییر بھی استمراری ہے، یہ ہفتہ اس کی تقلید کرتا رہے، اگلا ہفتہ اس کی کرتا رہے، اس کو چھوڑ کے ادھر چلا جا، کوئی حرج۔ اب یہاں پر مجتہد نے کہا تھا کرو، اس نے کر دیا، اگلے ہفتے دوسرے کی تقلید چل رہی تھی، اس نے کہا نہ کرو، اس نے نہ کیا، پوری توجہ، یا کرنا حکم واقعی کی مخالفت تھی عملی، یا نہ کرنا، لیکن چونکہ تدریجی بھی تھی ایک، لیکن چونکہ وہ ما مجوزن شابہ، جب عمل کر رہا تھا تو بھی اس کے پاس تقلید کی بنیاد پر حکم ظاہری موجود تھا، جب نہیں کر رہا تھا تو بھی اس کے پاس مجوز حکم ظاہری موجود تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اما ما عدم ہی، لیکن اگر مخالفت عملیہ تدریجیہ ہو، یعنی 2-3 موارد ہیں، عمل کرے ما عدم ہی، جبکہ اس کے پاس کوئی اذن شارع بھی موجود نہ ہو، کوئی مجوز شرعی بھی موجود نہ ہو۔ اب فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع، اب ایک بندہ اگر اقدام کرتا ہے ایک ایسی چیز پر کہ جو مبغوض شارع ہے، یستحق عقلاً، یہ بندہ عقلاً عقاب کا مستحق ہے، چونکہ اس نے مبغوض مولا کا ارتکاب کیا۔ آسان، یہ تو لفظی ترجمہ، مراد میں نے کہا یعنی مخالفت عملیہ تدریجیہ کی ہے بلا مجوز شرعی، لہذا یہ بندہ عقاب کا مستحق ہے۔ اما لو التزم باحد الاحتمالین، لیکن اگر ایک بندہ ایک احتمال کو لے لے، یعنی کیا، یا اس نے وجوب کو پکڑا تو ہمیشہ وجوب پر ہی چلتا رہا، یا اگر وہ حرمت کو لیتا ہے تو ہمیشہ حرمت پر ہی چلتا رہا، یعنی آج وجوب اور کل حرمت، ایسا یعنی آج اگر کافر کو دفن نہیں کیا تو ساری زندگی نہیں کیا، اگر آج کیا ہے تو ساری زندگی، یعنی اگر احد الاحتمالین کو لے لیتا ہے قابہ عقابہ، تو عقل کہتا ہے کہ اب اگر اس کا یہ عمل مخالف واقع ہو تو یہ مستحق عقاب نہیں ہے، چونکہ اس نے تو ایک احتمال کو لیا تھا نا، یا وجوب والے کو یا حرمت والے کو، کوئی تدریجاً مخالفت یقین نہیں ہے۔ اگر واقع میں لو اتفاقت، یعنی اگر اتفاقاً مخالفت واقع میں ہو بھی جائے تو بھی عقلاً یہ مستحق عقاب نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ إِسْفَادَةُ الْحُكْمِ أَيْضًا، اسی طرح ایضاً کیوں کہا ہے؟ وہ پچھلی بات، کون سی بات آگا؟ کیوں؟ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ، وہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ دوران بین المعذورین میں وہ اباحہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہم یہ کہیں کہ من فحوى اخبار التخییر عند التعارض، ہم جب
انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے، جب آپ رسائل 3 میں پہنچیں گے، باب تعادل و تراجیح میں بات آئے گی روایات میں تعارض کی، جو اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں کیا کہتی ہے شریعت کہ جب دو روایتیں ہوں، دونوں معیار حجیت پر پوری ہوں، دونوں معیار حجیت پر پوری ہوں، تو تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ یا اس روایت کو لے لو یا چونکہ دونوں معیار حجیت پر پوری ہیں، دونوں کو ترک کرنا جائز۔ اب روایات وہ تو مفید ظن ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ مطابق واقع ہیں یا نہیں۔ جب وہاں بات تخییر کیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں ایک روایت کو لینا ہے، یہاں تو اس کو علم ہے، یقین ہے یا واجب ہے یا حرام، یہاں بہتریکن اولا اس کو یا وجوب کو لینا ہوگا یا حرمت کو، اباحہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ البتہ فرماتے ہیں لیکن ھذا الکلام لا یجری فی شبہۃ الواحدہ، البتہ اگر مقام ایسا ہو کہ جہاں ایک ہی شبہ ہے، التی لم تتعدد فیہا الواقعہ، کہ جس میں واقعات متعدد نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں مخالفت عملیہ تدریجی حاصل ہوگی، اگر ایسا مورد نہ ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں فالمعنی فی الحقیقت ہی المخالفت کیونکہ اصل معنی کیا ہے؟ اصل معیار ہے مخالفت عملیہ قطعیہ، پس چاہے وہ دفعتاً ہو اور چاہے وہ تدریجاً ہو۔ البتہ تدریجاً اس صورت میں وہ ناجائز ہے کہ عدم التعبد بدلیل ظاہری، نہ بشرط کوئی دلیل ظاہری اس کے پاس نہ ہو، جس کو ہم نام دیا بشرط کوئی مجوز شرعی اس کے پاس نہ ہو۔ تو فتعمل جداً، ممکن ہے فتعمل اشارہ اس بات کی ہو کہ آغا صاحب وجوب اور حرمت والے بات کو دوران کو آپ تعارض خبرین سے نہ ملائیں۔ کیوں؟ وہاں دو روایتیں دونوں معیار حجیت پر پوری ہوتی ہیں، دونوں حجت بننے کی سکتی ہیں، وہاں اس لیے اختیار ہے کہ اس حجت کو لے لو تمہاری مرضی، اس حجت کو لو تمہاری مرضی۔ لیکن جہاں پر حجیت میں تعارض نہیں ہے، یہاں حکم میں تعارض ہے، یا وجوب یا حرمت، لہذا یہاں تخییر والی بات تھوڑی مشکل ہے۔ خوب، ھذا کلہ فی المخالفۃ القطعیۃ للحکم المعجول اجمالا من حیث یہاں تک ساری بات ہماری یہ تھی کہ علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ التزامیہ جائز ہے یا جائز نہیں، ہم جواز کے قائل ہو گئے۔ بیان لا چلتا زمہ بے او جلتا زمہ بے عدم ہی فی مرحلت ظاہر اذ اقتضت اصول ذالک، یہ تو ساری اس کی بات تھی۔ اب آیا مخالفت عملیہ علم اجمالی کی جائز ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ پھر آگے تفصیل سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ